الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ولدت مطهرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. محترم بزرگوں اور دوستو، معزز علماء اکرام، حفاظ اعظام، ملک و ملت کے پیارے نوجوانوں، پیارے بچوں، کائنات انسانی کے شہنشاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لاڈلے سرور کونین فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قبیلہ بنو سعد کی چند عورتیں جن کو دودھیاری کہا جاتا ہے، یعنی دودھ پلانے والی مائی،
مکۃ المکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے جب آئیں تو تمام عورتوں کو بچے مل گئے سوائے حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ ایک طرف حلیمہ سعدیہ کو لوگ اپنے بچے اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور جو ان کے پاس اٹھنی تھی وہ اتنی کمزور کہ اس میں سے بھی ایک قطرہ دودھ کا نہیں آتا تھا، اور جو ان کے پاس بکریاں تھیں ان کا سینہ بھی دودھ سے سوکھا ہوا، گویا ہر طرف سے پریشان حال حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، تو بھلا اپنا بچہ کون دے دودھ پلانے کے؟ چلو ماں کا نہیں تو بکری کا نہیں تو اونٹنی کا، کہیں تو دودھ کا پتہ ہو۔ اور تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ جس خچر پہ سوار ہو کر حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر سعد قبیلے سے آئی ہیں اتنا کمزور تھا کہ تمام عورتوں کے جانور مکے میں پہنچ گئے اور ان کا خچر راستے ہی میں تھا۔ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے چل کر سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زندگی اور بچپن کے معجزات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک طرف حلیمہ کی غربتی دیکھ کر، حضرت حلیمہ کی بیچارگی دیکھ کر، حضرت حلیمہ کی حالات دیکھ کر کوئی اپنا بچہ نہیں دیتا، اور دوسری طرف آمنہ کے در یتیم کو یتیم سمجھ کر کوئی عورتیں بچہ لینے کو تیار نہیں ہوتی۔ صبح سے شام ہو گئی، حضرت حلیمہ کو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں ایک مشورہ تمہیں دیتا ہوں، میرے گھر میں ایک یتیم بچہ جنم لیا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو تم اس بچے کو لے لو، اس کی پرورش کر لو۔ حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ میں نے عبد المطلب سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ لے لیتی ہوں۔ شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسی بچے کو اٹھا لوں۔ شوہر نے کہا جاؤ لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے اسی میں خیر اور برکت کو پیدا فرما دے۔ حضرت حلیمہ کا بیان سنیے، کہتی ہیں کہ میں آمنہ کے گھر گئی اور میں نے کہا کہ آمنہ وہ مبارک بچہ کدھر ہے؟ سفید توال کے اندر حضرت آمنہ نے ساری کائنات کے امام کو لپیٹ کر اندر سلائے ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ گئیں اور سب سے پہلے جا کر اس نے کپڑا ہٹایا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں کپڑا کیا ہٹاتی کہ اس سے پہلے میری آنکھوں نے دیکھا رب کعبہ کی قسم کہ آپ کی نگاہوں سے ایک نور نکلتا تھا جو سیدھا آسمان کی بلندی کی طرف پہنچتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پیشانی کو بوسہ دیا، اے حلیمہ خدا کی قسم تجھ سے زیادہ بابرکت عورت شاید اس زمین پہ نہ کبھی آئی نہ قیامت کی صبح تک آ سکتی ہے کہ تیرے ہونٹ کا کیا کہنا کہ جس نے نبوت کو نبی کو بوسا سب سے پہلے دیا۔ اور کہتی ہیں کہ پھر میں نے سینے پر جو ہاتھ رکھا تو آپ نے آنکھیں کھولی
اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جہاں آنکھ کھلی بس دونوں آنکھ سے ایک روشنی نکلی۔ حضرت آمنہ دیکھ کر کہنے لگی کہ حلیمہ پتہ ہے یہ روشنی ایمان کی روشنی ہے۔ فرمایا کہ اسی روشنی سے پوری دنیا کا ذرہ ذرہ منور ہو جائے گا، کہیں بھی کفر و ضلالت کا اندھیرا نہ رہے گا۔ یہ وہی روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ نے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، کہتی ہیں میں قریب آ گیا، اپنے شوہر کے قریب آئی۔ شام ہو چکی تھی، میرے شوہر بھی بھوکے بیٹھے ہیں، پیاسے بیٹھے ہیں، کھانے کا نظم کوئی نہیں، پینے کا انتظام کچھ بھی نہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے گود میں اٹھا کر پہلے بائیں طرف آمنہ کے لختے جگر کے منہ کو لائی، اللہ اکبر، منہ کو بند کر لیا، زبانیں بند کر لی، بائیں طرف سینے میں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ زمانہ بچپن کا، تبلیغ شروع ہو گئی، امت کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، تیرا نبی، میرا نبی، ساری کائنات کا نبی، جن و بشر کا نبی کہنے لگا او لوگوں خبردار، کسی کام کی ابتدا بائیں طرف سے نہ کرو۔ کچھ بانٹنے کا ارادہ ہو دائیں طرف سے شروع کرو، مسجد میں قدم رکھو داہنا قدم پہلے رکھا کرو، نیا کپڑا پہننے کا ارادہ ہو دائیں طرف سے شروع کرو، داہنے ہاتھ سے کھانا سیکھو، داہنے ہاتھ سے کام کرنے کا ارادہ سیکھو، پھر اللہ کی مصلحت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، کالی کملی والے کی اداؤں کی لاج رب ذوالجلال بھی رکھتا ہے۔ ماں کا گود ایک، جس پیٹ میں تیار ہوا وہ ایک، باپ کا نطفہ ایک، ماں ایک، باپ ایک، تیار ہونے والی فیکٹری ایک، لیکن حالت دیکھو کالی کملی والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کتنی پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاتھ میں بناؤں گا، پاؤں میں بناؤں گا، دل میں بناؤں گا، زبانیں میں بناؤں گا، آنکھیں تیرا رب بنائے گا، لیکن میرے بندو غور تو کرو، پاؤں دونوں ہیں طاقت برابر ہے، لیکن ہاتھ دونوں ہیں طاقت ایک جیسی نہیں۔ آنکھوں کی طاقت ایک، زبان کی قوت ایک، پاؤں کی طاقت ایک، لیکن ہاتھ دیکھو دائیں طرف جو قوت ہے بائیں طرف موجود نہیں۔ فرمایا جو کام تم ان ہاتھوں سے کرو گے، ان ہاتھوں سے کرنا تمہیں مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ میاں کیوں؟ ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب کی اداؤں کی بنیاد بنی کہ تم چاہ کر بھی ان ہاتھوں سے کوئی کام نہ کر سکو، بلکہ میں نے قوت دائیں طرف دیا، اور اس لیے تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں قیامت تک زندہ رہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ بائیں طرف جو میں نے لگایا تو منہ بند کر لیا،
اور دائیں طرف جو میں نے منہ کو لگایا تو فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ حلیمہ کا وہ سینہ جو ایک ایک قطرے دودھ کو ترستا تھا، آج پورا سینہ دودھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم الٹے لٹک جاؤ تو معجزہ بن جاتا ہے، تم ننگے ہو جاؤ تو تمہاری کرامت بن جاتی ہے۔ اور جس کا سینہ ایک ایک قطرے دودھ کو ترستا تھا، آج اس حلیمہ کا سینہ دودھ سے پھٹا جا رہا ہے، تو معجزہ نہیں؟ اور سنتے چلے آپ، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت حلیمہ کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ نام کا ایک بچہ تھا جو حلیمہ کے بائیں طرف سے دودھ پیتا تھا۔ کدھر سے؟ بائیں طرف سے۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں طرف منہ لگانے کی کوشش کی تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس سینے پہ حق میرے دودھیارے بھائی کا ہے، اگر میں محمد اس سے دودھ پی لوں قیامت کے دن کہیں بےمانی نہ ہو جائے۔ تیرا نبی بچپن میں انصاف کرے، تو مرنے کے قریب آ گیا، آج تک بےمانی کا دامن نہیں چھوڑا۔ جس نبی کا ماننے والا وہ 3 دن میں انصاف بتائے اور تم بچپن سے بچپن کے ہو گئے، کفن تیار ہو گئی، دانت پورے منہ کے باہر آ گئے، جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک بےمانی، شیطانی، حرام خوری نہیں چھوڑا۔ بیوی کے ساتھ بےمانی، بڑے جوش میں آ کر 2 بیوی کر لیتے ہو، ایک بیوی بھوکی سو رہی ہے اور دوسرے سیب کھا رہی ہے۔ عدل سیکھو، نبی کا پیغام سنو۔ سیرت کا سننا بڑا آسان ہے، نبی کا تذکرہ سننا بڑا آسان ہے، لیکن عمل بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، گرمی کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں، راستے میں حضرت بلال مل گئے، وزیر خوراک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خوراک تھے، باورچی خانے کا پورا نظام حضرت بلال کے ہاتھ میں تھا۔ کتنے مہمان آئے، کتنا کھانا بنانا ہے، کیا بنانا ہے، کتنا چاول ہے، کتنا آٹا ہے، کتنی دال ہے، یہ تمام کے تمام انتظامی امور حضرت بلال کے ہاتھ میں تھے۔ دوپہر کی دھوپ ہے، کالی کملی والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، راستے میں بلال مل گئے، فرمایا کہ بلال آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ بلال کہنے لگے میں کالا، میں غلام، میں آپ کا خادم، میرے کپڑے بھی پرانے، میرے کپڑے گندے ہو گئے، وہ کالی کملی والے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میری کیا مجال جو نبوت کی سواری پہ سوار ہو کر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال لے، اگر تو سوار نہ ہوگا تو تیرا محمد بھی سواری پہ نہ چلے گا۔ فرمایا میں بھی اتر جاتا ہوں تاکہ دنیا
دنیا کو پتہ چل جائے اسلام میں آقا کا مقام جو ہے غلاموں کا مقام وہی ہے۔ آج کیا مجال کہ تیری کرسی کو تیرا کام کرنے والا ہاتھ تو لگا دے، تیرے بیڈ روم میں ایک مرتبہ سو کر تو دکھا دے، خدا کی قسم تیرے تو روم میں تیرا نوکر داخل ہونے سے ڈرتا ہے، صاحب کا روم ہے یہ، آفس ہے یہ۔ کیا مجال کہ تیرے گلاس میں تیرا نوکر پانی پی لے، تیرے پلیٹ میں تیرا نوکر کھانا کھا لے۔ کیا ہمت، اور دوسرے کیا ہمت کریں گے؟ تیری بیوی ڈرتی ہے، تیرا بیٹا ڈرتا ہے، تیرے نواسے ڈرتے ہیں، تیرے پوترے ڈرتے ہیں۔ دادا کا روم ہے، نہ جانا، دادا کی گاڑی ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ یہ محمد عربی کی سواری ہے کہ جس کے پیچھے آمنہ کا بلال بیٹھا ہوا ہے، آمنہ کا درہ یتیم جس پر بیٹھا ہوا بلال نبی مکرم کے پیچھے بیٹھ کر جا رہا ہے۔ انصاف کرنا سیکھو، انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ ایک مرتبہ ہوا تیز چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر کے چادر یوں تان کر کھڑے ہو گئے کہ میرے محبوب کو ہوا کی ٹھنڈک نہ لگے۔ ہمیں تو خالی نعرہ لگانا آتا ہے اور ان کو عمل کرنا آتا تھا۔ ہم نعرہ لگا دیتے ہیں اور آئے تو دما دم شراب کی بوتلیں مار دیتے۔ نعرہ زبان سے نہیں لگانی چاہیے، اگر دل کی گہرائی پر محبوب دو عالم کی محبت اتنی ہی زبردست ہے جتنی زبردست آپ نعرہ لگاتے ہو، خدا کی قسم دنیا کا وہ مولوی پاگل ہو جائے گا جو تمہیں نعرہ لگانے سے منع کرتے ہو۔ لیکن یہ کیا کہ چہرے پہ نبی کی سنت نہیں اور نعرے میں گلے پھاڑ گئے؟ نماز ایک وقت کی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، مدنی کریم کی ٹائی شائٹ لگا کر کے پینٹ شرٹ پہن کر کے نبی کا نعرہ لگانے والے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، نعرہ ہم تمہارے ساتھ لگائیں گے۔ کافروں کے دلوں میں ہیبت پیدا کریں گے۔ چادر یوں کھانچ کر کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے غسل کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا کہ جو چادر کھینچ کر کھڑا تھا وہ بھی غسل کر رہا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چادر کو لے کر یوں تان کر کھڑے ہو گئے۔ صحابی فوراً آیا، کہا او کائنات کے شہنشاہ مجھے شرمندہ نہ کرو، آپ آقا ہو میں غلام ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے لاڈلے، او میرے دیوانوں، او میرے مستانوں، میرے جان نثاروں، اگر آج تیرے محمد نے انصاف نہ کیا تو قیامت تک زمین پہ انصاف نہ ہوگا۔ فرمایا میں تیرا آقا تو میرا یار، میں تیرا محبوب تو میرا محب، تو میرا دیوانہ، سب کچھ ٹھیک ہے مگر انصاف کرنے دو، اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ تم نے مجھے ٹھنڈک سے بچایا، انصاف یہ ہے میں تجھے ٹھنڈک سے بچاؤں۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، 4
دن پہلے کی بات سنتے چلو، مرض الوفات میں اماموں کا امام مبتلا ہے۔ 4 دن پہلے دل میں تمنا ہوئی، آرزو ہوئی، اے کاش صدیقہ کا گود ہوتا، محمد کا سر ہوتا۔ آرزو یہ تھی کہ عائشہ صدیقہ کے کمرے میں میری وفات ہوتی۔ یہ نہیں کہا کہ عائشہ میں تیرے کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ ابو بکر، عمر، میری 9 بیویاں زندہ ہیں، ان سے ذرا جا کر کے اجازت لے لو، اگر وہ اپنی باریوں کے دن رات عائشہ کو دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ 9 بیویوں سے اجازت مانگی اور پھر حضرت عائشہ کے گھر میں آرام فرما ہوئے۔ ایک انصاف کرنے والا تو ڈھونڈو گلی میں، مہینے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ بائیں طرف محبوب کبریا نے دودھ صرف اس لیے نہیں پیا کہ میں بائیں طرف سے اپنے ددیارے عبداللہ کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم 2 سال تک میں نے 14ویں کے چاند کو دودھ پلائی، لیکن پورے 2 سال میں کبھی بھی نیند کی حالت میں بھی بائیں طرف منہ نہ لگایا۔ ہے شہادت، گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم 1000 سیرت کا جلسہ پورے شہر میں کرا لو، جب تک کہ عملی جامہ نہیں پہناؤ گے اسے فائدہ کچھ ہونے والا نہیں۔ کیا ہے، 4 گھروں میں چندہ کرو، اسٹیج بنا دو، مولوی کو بلاؤ، تقریر کراؤ، بات ختم، ہونے والا کچھ بھی نہیں۔ جب تک کہ آپ کی اداؤں کو، آپ کی چال چلنے کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے، آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کر کے دنیا کے سامنے جب تک نہیں بتاؤ گے، ہزاروں جلسے بیکار ہو جائیں گے۔ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے میٹر کے کپڑے خرید کر لاؤ، درزی کے پاس لے جاؤ، سلا لیے اور گھر میں بیروے میں لا کر کے رکھ دیا۔ صبح ایک مرتبہ جا کر دیکھتا ہے، واہ کیا کپڑا ہے، پھر شام میں ایک مرتبہ گیا، واہ کیا کپڑا ہے، سالوں گزر گئے، فائدہ کیا ہوا؟ ارے کوئی فائدہ ہے؟ مزہ تو تب تھا نا کہ اسے پہن کر دکھاتے، لیکن وہ تو بیروے میں رکھا ہے۔ آج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بالکل یہی معاملہ ہو گیا ہے۔ جب جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم سینکڑوں جلسے کراتے ہیں، واہ واہی ہوتی ہے، کوئی وہ مولوی، کوئی وہ مولوی، کبھی وہ مولوی، کبھی وہ مولوی، سارے شہر کے مولوی آ گئے، بیانات کر کے چلے گئے، تم واہ واہ میں رہ گئے، لیکن نبی کی سنت کو کبھی پہن کر نہ دکھایا۔ کیا ملا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، کل تک ایک قطرہ دودھ میرے سینے میں موجود نہ تھا، مگر آج جو گود میں اٹھایا دونوں سینہ میرا دودھ سے پھٹنے لگا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر اپنی اونٹنی کے پاس گئے، وہ اونٹنی جس کا سینہ سوکھا ہوا تھا ایک ایک قطرے دودھ کے لیے ترسا کرتے تھے، مگر شوہر جو دودھ کے قریب گیا، اونٹنی کے قریب گیا تو منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا، پورا برتن دودھ سے بھر گیا، کہنے لگا حلیمہ برتن لاؤ۔ حلیمہ برتن دودھ
سے بھر گیا، میں پی پی کر تھک گیا، مگر دودھ رکنے کا نام لیتا نہیں۔ دوسرا برتن لایا، اسے بھی دودھ سے بھر دیا، تیسرا برتن لے کر آئے، اسے بھی دودھ سے بھر دیا۔ کہنے لگے حلیمہ اور برتن لاؤ، کہنے لگی خدا کی قسم پورے برتن ختم ہو گئے مگر دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حلیمہ کہتی ہیں میرا عبداللہ بیٹا اتنا دودھ اسے میسر نہیں ہوتا تھا کہ جس سے میں پیٹ بھر سکوں، مگر جب سے یہ مقدس بچہ آیا، جب سے یہ شان والا بچہ آیا، اتنا دودھ پی لیتا ہے، ساری رات مزے سے سوتا ہے، کبھی اٹھتا نہیں۔ اب یہاں پہ رک کر میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دوں، ساری دنیا کے علماء سے، مولویوں سے آپ نے کیا سنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کی، یہ سنا نا؟ اب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، یہی سنا ہے نہیں آج تک؟ لیکن حقیقت سے پردہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ میرے نبی پر خدا کی قسم کسی کا کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں۔ ارے وہ ابو طالب میرے نبی کو کیا کھلاتے کہ جن کے صاحبزادے حضرت علی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پا رہے تھے، یہ کون نہیں جانتا؟ اور سنو، میرا نبی مکہ والوں کی بکریاں صبح لے کر کے نکلتا، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد آتے، سب کے گھر جا کر اپنی مزدوری وصول کر لاتے، پھر حضرت ابو طالب کو جا کر کے دیتے، جس سے ابو طالب کا گھر چل رہا تھا۔ اور ظالموں تم پھر کہتے ہو کہ محمد عربی کو حضرت ابو طالب نے پالا، نہیں بلکہ بھتیجے کی مزدوری پر حضرت ابو طالب کا گھر چل رہا تھا۔ اللہ کے سوا اس زمین پر میرے نبی کے سر پر کسی کا احسان نہیں ہے، اللہ خود کہتا ہے اس بات کو، تاریخ شاہد ہے، کتابیں اٹھائیے دیکھیے آپ۔ نبوت سے پہلے بکریاں چڑھایا کرتا تھا میرا نبی، اور ساری دن مکہ کی وادیوں میں بکریوں کو چڑھا کر لوگوں کے سامنے ان کی بکریاں پہنچا دیتے، اور پھر جو مزدوری ملتی تو حضرت ابو طالب کو لا کر کے دے دیتے، ورنہ خدا کی قسم حضرت ابو طالب کے گھر میں تو ایک شام کے آٹا تک موجود نہ تھا۔ اب آؤ، حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرورش کیا، انہوں نے دودھ پلایا، لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت حلیمہ کا بیان خود کہ میرا سینہ تو ایک ایک قطرے دودھ کے لیے ترستا تھا، میرا بیٹا عبداللہ بھوکے سو جاتا تھا، میری اونٹنی کے اندر ذرہ برابر دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا، اور میرے سواری کا خچر اتنا کمزور تھا کہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ابھی جب گود میں اٹھا کر لائی تو حلیمہ خود کہتی ہیں کہ میرا سینہ دودھ سے پھٹنے لگا، میرے اونٹنی کے اندر دودھ بہنے لگا، میرا عبداللہ پیٹ بھر کر پی کر سونے لگا۔ اب تم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتاؤ کہ حلیمہ نے محمد کی پرورش کی یا محمد نے پورے خاندان کی پرورش کیا؟ بولو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم گود میں آئے، حلیمہ تیرا سینہ سوکھا ہوا تھا، کائنات کا شہنشاہ آیا، تیرے سینے میں دودھ کے سمندر ابلنے لگے۔ میرا نبی آیا، تیرے سینے میں دودھ آیا، تیری اونٹنی سوکھی ہوئی تھی، میرا نبی آیا، تیری اونٹنی کو دودھ آنے لگا۔ تیرا بیٹا عبداللہ بھوکا سویا کرتا تھا، میرا نبی آیا، عبداللہ کو دودھ ملنے لگا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے پالا، حلیمہ نے پرورش کیا۔ لوگ گہرائی میں نہیں جاتے، اندر ڈیپ میں جا کر تحقیق کرو، حقیقت کا پتہ لگاؤ تو پردہ اٹھے گا کہ نہیں، میرے محبوب پر کسی کا احسان نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ کہتے ہیں میں نے پالا۔ کہتی ہیں کہ ساری عورتیں بچے لے کر دوپہر میں اپنے گھر کو چلی گئیں، اور مجھے بچہ نہ ملا تھا تو میں رات تک رہ گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے سرکار دو جہاں کو دودھ پلایا اور اپنی اونٹنی کو لیا، اور اسی خچر کو کہ جو اتنا کمزور تھا، اتنا نحیف تھا، اتنا ضعیف تھا کہ چلتا چلتا رک جاتا، چلتا چلتا بیٹھ جاتا، میرے شوہر نے حضرت عبداللہ کو گود میں لیا اور پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھایا، ان کے پیچھے میں بیٹھ گئی۔ اب اس خچر کو جو اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں تو اٹھتا ہی نہیں، بڑی مشکل سے کھڑا ہو گیا تو ایک قدم بھی آگے چلنے کو تیار نہیں۔ پریشان ہو گئی کہ بھائی یہ تو کل اتنا طاقت تو تھا ہی کم سے کم، لیکن آج کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ حلیمہ کہنے لگی میرے شوہر، میرے دل بر، میرے جانے چمن، مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک کام کرو، یہ جو بچہ تمہارے پیچھے بیٹھا ہے اس بچے کو آگے گود میں لے لو۔ عبداللہ کو پیچھے کر دو، یہ شان والا بچہ نظر آتا ہے، اس بچے کو آگے گود میں رکھو۔ علماء اکرام نے لکھا ہے گویا کہ خچر بھی یہ کہہ رہا تھا جو دنیا کا امام ہوگا اسے پیچھے کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ امام آگے ہوتا ہے، اور جس کے صدقے میں حلیمہ کو دودھ ملا، جس کے صدقے میں حلیمہ کی اونٹنی کو دودھ ملا، جس کے صدقے میں خچر کو قوت ملی، کہنے لگا اس بچے کو آگے لاؤ، اگر وہ پیچھے ہوگا میں ایک قدم چلنے کو تیار کوئی نہیں۔ تھی تو عورت لیکن عقل بہت زیادہ تھی، نبی کے معجزات کو جو اس نے دیکھ لیا، کہنے لگی کہ اس بچے کو آگے بیٹھاؤ، گود میں بیٹھاؤ، ممکن ہے کہ کہیں گاڑی چلنے لگے۔ جہاں آگے بیٹھایا بس خچر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے 2 مرتبہ سجدے کیا بیت اللہ کا۔ نبی کو پہچانے تو جانور سجدہ کرے، اور ہم نبی کی امت ہو کر کے موت تک سجدہ نہ کریں۔ ہم سے تو زیادہ سمجھدار وہ خچر نکلا نا کہ جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کی ذات بابرکت کو پہچانا اور خانہ کعبہ کی طرف سجدے میں گر گیا۔
ہمیں آج تک سرور کونین کو خوب پہچانا لیکن سجدے کی توفیق نہ ہوئی. اور پھر شور مچاتے پھرتے ہیں ہم دیوانے، ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول تو وہ جانور تھا. ہم تو ہر وقت حضور کی سنت کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہمارے اندر نبی کی کون سی سنت ہے؟ نہ لباس نبی کا، نہ چہرہ نبی کا، نہ جوتے چپل نبی والے، نہ سر پہ ٹوپی سرور کونین کا، نہ امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ چلنے کا انداز ویسا، نہ کھانے کا انداز ویسا، نہ شادی بیاہ کے معاملات ویسے. پھر ہم عاشق رسول ہیں. کہتی ہیں کہ 2 مرتبہ اس خچر نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا ہے. جب میں نے اس کو دوڑانا شروع کی، اتنا تیز دوڑا کہ ہم سے آگے 12 گھنٹہ پہلے جو دوسرے بچوں کو لے کر عورتیں نکلی تھیں ان تمام سے آگے میری سواری دوڑنے لگی. وہ عورتیں کہنے لگی کہ حلیمہ، ارے یہ وہی کل والا خچر نہیں ہے جس پہ تو کل ہم سے پیچھے رہ گئی تھی. حلیمہ نے کہا کہ وہ کل کی بات تھی، آج کچھ اور ہے. آج تو حلیمہ کے شوہر، حلیمہ کے جانور کا مقدر چمک گیا ہے. رات گئی، بات گئی. آج حلیمہ وہ نہیں ہے. عورتیں کہنے لگی کیا بات بنی، کیا ہو گیا؟ حلیمہ کہنے لگی کل تک خچر کا لگام میرے ہاتھ میں تھا، آج خچر کا لگام عبداللہ کے یتیم کے ہاتھ میں ہے. خچر کہنے لگا او عورتیں خبردار، مجھ سے آگے تمہیں جانے کی اجازت نہیں. کہنے لگا خچر عورتیں پہچانو، دیکھو تمہارے جانور کے اوپر دنیا کا چودھری بیٹھا ہوگا، تمہارے جانور پر کوئی دنیا کا مالدار بیٹھا ہوگا، تمہارے جانور پر کوئی شہنشاہ بیٹھا ہوگا، لیکن میری پیٹھ پہ دیکھو 1,24,000 نبیوں کا سردار بیٹھا ہے. کہنے لگا میرے پیٹھ پہ دیکھو کائنات کا امام بیٹھا ہے، آج تمہیں مجھ سے آگے جانے کی اجازت نہیں. خچر کہنے لگا وہ عورتیں بڑی بدنصیب نکلی، بڑی بدبخت تم نکلی. حلیمہ کا مقدر چمکا، حلیمہ کا ستارہ چمکا، حلیمہ کی قسمت چمکی. آج اس نے اپنے سینے میں 1,24,000 نبیوں کے سردار کو لگایا. چلتے چلو، آگے چلو، نبی کے بچپن کے حالات دیکھو، آپ کے معجزات دیکھو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلہ بنو سعد کے اندر جو قحط سالی اس وقت پڑی ہوئی تھی، اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں کبھی ایسی خشکی نہ آئی، کبھی ایسی قحط سالی نہ پڑی. ایک ایک درخت کے پتے سوکھ چکے تھے اور ایک ایک ہریالی ختم ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ مقدر والے کو جب میں اپنے گھر میں پہنچی ہوں تو خدا کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ قبیلہ بنو سعد کی تمام کھیتیاں بغیر برسات کے ہریالی ہو گئی، لہلہانے لگی، تمام درختوں پہ پتے آ گئے. کوئی درخت
جو کل تک سوکھا پڑا تھا ہر درخت کے اندر جان پیدا ہو. کہتی ہیں پورے قبیلے بنو سعد میں ہنگامہ ہونے لگا. کیوں؟ گھر جو پہنچی فرماتی ہیں پورے گاؤں سے لوگ آنے لگے. لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے. کہنے لگے حلیمہ کیا لے کر آئی ہوں؟ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، ایک بچہ لے کر آئی ہوں. لوگ کہنے لگے یہ بچہ تو کچھ اور دکھتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ پورے گاؤں کے گھر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. عورتیں نکل کر باہر آ گئی، لڑکیاں نکل کر باہر آ گئی، بچے باہر آ گئے، مرد باہر آ گئے. کہنے لگے جب سے یہ بچہ آیا ہے پورے گھروں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. غریبوں کے گھر سے آتی ہے، مالداروں کے گھر سے آتی ہے، مزدوروں کے گھر سے آتی ہے، آقاؤں کے گھر سے آتی ہے. دو چار بکریاں تھی حضرت حلیمہ کے پاس. ان کے دوسرے اور بچے بکریوں کو لوگوں کے ساتھ جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے تھے. تمام کی تمام بکریاں شام کو بھوکی واپس آتی اور کسی کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا. لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ لے کر آئی ہیں، اب جو بچے گئے ان کی بکریاں چرانے کے لیے شام کو لوٹے تو بکریوں کے پیٹ بھرے اور سینے میں دودھ بھرا رہتا تھا. دوسروں کی بکریاں خالی خالی بھوکی واپس آ جاتی جنگل سے، ایک قطرہ دودھ کا نہ ملتا. لوگ کہنے لگے اے پاگل، تم اپنی بکریوں کو وہیں پہ چرایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. جب اس کی بکریوں کا پیٹ بھرتا ہے تو تمہاری بکریوں کا پیٹ کیوں نہ بھرے گا؟ وہیں پر لے جا کر چراتے، پھر بھی ان کی بھوکی رہ جاتی اور حضرت حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ بھرا ہوتا اور سینے سے دودھ گرتا رہتا. اب بھی کہو گے کہ حضرت حلیمہ نے پرورش کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حلیمہ کی پرورش ہوئی، حلیمہ کے شوہر کی پرورش ہوئی، بکریوں کی پرورش ہوئی. اور میں 2 قدم آگے چل کر کے کہتا ہوں کہ میرے نبی کے صدقے میں پورے قبیلے بنو سعد کی پرورش ہوئی. اس لیے میرے نبی پر کسی امت کا اور کسی انسان کا کوئی احسان نہیں. میرے نبی کو سنوارنے والا بیٹا اللہ تعالیٰ ہے. کسی بچے کو اس کی ماں سنوارے گی، کسی بچے کو اس کا باپ سنوارے گا، لیکن یہ ایک دنیا میں ایسا آیا جو آنے ہی کے لیے آیا، جانے کے لیے نہیں. آنے کے لیے آیا، آتا ہی رہا اور قیامت تک آتا رہے گا. جتنے آئے سب مٹنے کے لیے آئے اور سب مٹ گئے، سب کا نام مٹ گیا، سب کی سیرت مٹ گئی، سب کا انداز مٹ گیا. ایک آیا جو آنے کے لیے آیا، آج تک آ ہی رہا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ 1400 سال پہلے جو حالت میرے نبی کی تھی وہ آج تک ہے اور آج سے قیامت تک رہے گی. میرے نبی کا ناخن کیسا؟ کتابوں میں موجود. میرے نبی کھاتے کیا تھے؟ کتابوں میں موجود. میرے نبی کا کپڑا کیسا ہوتا؟ کتابوں میں موجود. میرے نبی کے بال کیسے تھے؟ کتابوں میں موجود. میرے نبی کا رنگ کیسا تھا؟ مجھے معلوم ہے.
میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، آؤ مجھ سے پوچھو میرے نبی کی گفتگو کا انداز کیسا تھا، آؤ مجھ سے پوچھو میرے نبی کے پاؤں کے ناخن کیسے تھے، آؤ ہم سے پوچھو میرے نبی کی داڑھیاں کتنی تھی، آؤ ہم سے دریافت کرو میرے نبی کے چلنے کا انداز کیسا تھا، آؤ آپ مجھ سے معلوم کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں ان عیسائیوں کو جو عیسیٰ کو خدا مان بیٹھے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے نبی کا خوراک کیا تھا؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کی پسند کیا تھی؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کا کپڑا کیسا تھا؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ چلتے کس طرح تھے؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کے بال کیا تھے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ موسیٰ آئے جانے کے لیے، ابراہیم آئے جانے کے لیے، ذبیح اللہ آئے جانے کے لیے، خلیل اللہ آئے جانے کے لیے، آدم صفی اللہ آئے جانے کے لیے، عیسیٰ روح اللہ آئے جانے کے لیے، محمد ابن عبداللہ آیا آنے کے لیے، آتا ہی رہے گا اور قیامت تک آتا رہے گا۔ اس کی تمام چیزیں آئینے کی طرح سب کے سامنے موجود ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد اس لیے موجود رہیں گے، محمد کی ادائیں اس لیے دنیا میں موجود رہے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے بیچ میں جو فاصلہ تھا نا، وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی صفات کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہونا تھا، نمونہ ہونا تھا، سمپل ہونا تھا، اور سمپل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام تر چیزیں موجود ہوں، تب جا کر کے 2 کاپی چیز بن سکتی ہے، ورنہ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں بالکل اسی طرح موجود ہیں جیسے کہ ایک سمپل موجود ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی امتی ہونے کے باوجود انگریزوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، انگریزوں کو اپنا سمپل بنا لیں، انگریزوں کے طریقے کو اپنا نمونہ بنا لیں، یہودیوں کے اسٹائل کو اپنا اسٹائل بنا لیں، یہودیوں کے لباس کو اپنا لباس بنا لیں، مشرکوں کے طرز کو اپنا طریقہ بنا لیں، تو یہ ہماری پاگل پنی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے پر آئے تو 360 خداؤں کو سجدہ کرنے والا کافر اپنا لیتا ہے۔ کون؟ جس کا دھرم کوئی نہیں۔ یہ کافر نبی کی سیرت کو اپنا کر دنیا کے اندر عیش و آرام سے جیتا ہے۔ آؤ آج ایک کافر کے محلے میں تمہیں صبح 5 بجے لے کر کے چلتا ہوں میں، دیکھو کیا کسی کافر کے گھر کا دروازہ 5 بجے بند رہتا ہے؟ بولو، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کا فرشتہ سورج نکلنے سے پہلے گھروں میں داخل ہو کر رزق بانٹ کر چلا آتا ہے۔ تمہارے دروازے 9 بجے تک نہیں کھلتے تو رزق میں تنگی نہیں آئے گی تو خوشحالی آئے گی۔ ان کے دروازے 5 بجے کھل گئے، ہے تو کافر لیکن رزق کا فرشتہ جائے گا ضرور روزی دینے کے لیے، ہے تو پتھروں کی پوجا کرنے والا لیکن رزق کا فرشتہ جائے گا ضرور۔ ان کی بیویاں اٹھے صبح 5 بجے اور ہماری بیویاں جانوروں کی طرح سوتی رہے 9 بجے تک، سورج نکل کر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مسلمانوں، تمہارے گھر کا دروازہ تک نہ کھلا۔ محمد تمہارا آئیڈیل تھا ان کافروں کے لیے، آج آئیڈیل بن گیا۔ کافروں نے سرکار دو جہاں کی سنت کو اپنا لیا، ان کی عورتوں نے سرکار دو جہاں کے طریقے کو اپنا لیا۔ خاتون جنت کا مکان 5 بجے کھلتا تھا، عائشہ اماں کا مکان سورج نکلنے سے پہلے کھلا کرتا تھا، حضرت ام سلمہ کا مکان سورج کے نکلنے سے پہلے کھلا کرتا تھا۔ آج ان کافروں کے مکان سورج کے نکلنے سے پہلے کھل رہے ہیں، تو دنیا میں خوشحالی ان کو نہ ملے گی تو تمہیں ملے گی۔ کہتے ہو مولانا ہم پریشان ہیں،
परेशानी को दावत तो तुमने खुद दे दिया है। परेशानी आई क्यों? आपने बुलाया उसे। प्यासे को पानी पिलाना ये सुन्नत रसूल है। गर्मी का मौसम आ रहा है, पूरे शहर के मेन रास्तों पे जाकर गैरतमंद मुसलमानों, आंखें फाड़ फाड़ कर देख लेना कि सड़कों के किनारे ठंडा पानी लेकर कोई काफिर खड़ा है या मुसलमान खड़ा है। बस स्टैंड में जाकर देख लो कि फ्री में ठंडा पानी और शरबत यहूदी पिला रहा है या मुसलमान पिला रहा है। मरीजों की इयादत करना, मरीजों की तीमारदारी करना, मरीजों का ताउन करना, ये मेरे नबी की सुन्नत थी। आज पूरे शहर बेंगलोर में एक हॉस्पिटल मुझे ऐसा बताओ जो मुसलमानों का हो, जहां फ्री इलाज होता हो, लेकिन आज काफिरों के सैकड़ों हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां बगैर किसी चार्जेस के बड़े बड़े इलाज किए जाते हैं। क्या नबी की सुन्नत इन्होंने नहीं अपना लिया? एक हॉस्पिटल, एक नर्सिंग होम मुसलमानों का ऐसा बता दो कि जहां डिलीवरी फ्री में हो जाती हो। लेकिन मेरे पास लिस्ट है, मैं काफिरों के हॉस्पिटल बताता हूं। अपनी जिम्मेदारी पर तुम जाओ, अगर फ्री में तुम्हारी बीवी की डिलीवरी ना हुई तो बोलो। ये इस्लाम का तरीका किसी काफिर ने ले लिया? हमारे मकान के तो कुत्ते भी प्यासे मर जाते हैं, मगर इन काफिरों के दरवाजे पर पानी मिला करता है, इनके दरवाजे पर खाना मिला करता है। ये सड़कों पे खड़े होकर खानों की तकसीम किया करते हैं, ये सड़कों पे खड़े होकर पानी की तकसीम किया करते हैं, शरबत पिलाया करते हैं। हमारा कोई लीडर अगर 4 शादी करा दे, पूरी दुनिया की मीडिया को बुलाकर खड़ा कर देगा, मगर इनकी शादियों के अखबारात में कभी नाम देखे? लाखों शादी हो रही है काफिरों की हर महीना, इनके लोग आ रहे हैं, कहीं नाम देखा तुमने? हम मुसलमान अगर कुछ करें तो नाम के लिए मरते हैं, काम के लिए कौन मरता है? आखिरत के लिए मरता कौन है? 4 शादी किसी मस्जिद के अंदर हो, 1 हफ्ता पहले से ऐलान होता है, लेकिन इन काफिरों के मंडप में हजारों शादियां डेली हो रही है। कोई प्रचार नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं। खुलूस जो इस्लाम की बुनियादी चीज थी, आज इन काफिरों के अंदर आ गया। तो मेरा नबी, हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरा लाडला जिस दिन से मेरे गोद में आया, मेरा गोद हर वक्त हरियाला रहा करता था। और कहती हैं कि खुदा की कसम, मैं हर रोज इसकी आंखों से नूर निकलता हुआ देखती थी जो आसमान की तरफ जाता था। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यह है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। हम अपने बचपन को भी ऐसा ही बनाएं, कम से कम उनको थोड़ा थोड़ा सिंपल के तौर पर अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। गुफ्तगू का अंदाज बदलो। ऐसी गुफ्तगू हमारी होती है जैसे कि कपाड़ पे लाठी मारी जा रही। मां बहन को छोड़कर तो ये मुसलमान बेगैरत कोई बात ही नहीं करता। बात बात में मां की, बात बात में बहन की। ये तेरी जबान है, ये जबान को पाकीज़ा करो। ये कुरान की तिलावत के लिए है जबान, ये अल्लाह के नाम के लिए है, ये दुआ देने के लिए है, बद्दुआ के लिए नहीं। ये गालियां देने के लिए मेरे मुसलमानों नहीं। खुदा की कसम, तुम तो ऐसे बन जाते, तुम तो इतनी प्यारी उम्मत हो, तुम तो सिंपल बनकर दुनिया में ऐसे रहते कि अगर सैकड़ों के बीच में खड़े होते, तुम्हारी अदाएं कह देती कि ये मोहम्मद का गुलाम खड़ा हुआ है। लेकिन आज क्या जिंदगी आपने बना करके रख दिया। अखलाक बिगड़ गए, मामलात बिगड़ गए, गुफ्तगू का अंदाज बदल गया। न तो जबान में मिठास है, न गुफ्तगू में प्यार है, कुछ भी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा काम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनाते रहना, लेकिन आपका, हमारा सबका फर्ज बनता है कि सिर्फ
کسی ایرے غیرے کی کہانی کی طرح سن کر اسے فراموش نہ کرے، بلکہ اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔